10 رجوع بیان کر دیتا ہوں. تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہوئے جو سورۃ البقرہ میں آیا، تاکہ یہ قیامت تک کے لیے ویڈیو میں ریکارڈنگ کے طور پر بھی آ جائیں اور آپ کو الگ سے اسکیٹرڈ فارم میں ڈھونڈنے نہ پڑے. رجوع نمبر 1 جو سب سے پہلے میں نے کیا وہ داڑھی کے مسئلے میں تھا. میں نے مسئلہ 33 ریکارڈ کروایا تھا آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے. اس میں نے یہ موقف اڈاپٹ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص مٹھی سے لمبی داڑھی رکھے تو یہ افضل ہے، اور مٹھی داڑھی سنت ہے. صحابہ کرام کی بھی، نبی الاسلام کی تو نیچرلی مٹھی تھی، لیکن جس کی نیچرل بڑھ جائے تو وہ اگر لمبی رکھتا ہے تو وہ بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا اور میں نے اس کے اوپر اپنا رجوع ریکارڈ کروایا کہ نہیں، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی الاسلام کی داڑھی مٹھی سے بڑی نہیں، ناحر سے، اس وجہ سے وہ اپنی داڑھی مٹھی کے بعد کاٹتا ہے، جس طرح کے صحابہ کرام کاٹتے تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اس شخص کے لیے مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا افضل ہے. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ نبی الاسلام کی ہے ہی نیچرل مٹھی تھی، میری نیچرل جتنی بھی ہوگی میں اتنی ہی رکھوں گا اور کاٹوں گا نہیں، تو وہ اس کے لیے تو افضل ہو سکتی ہے، اوورآل اسے افضل نہیں کہہ سکتے. جس طرح میں نے داڑھی کبھی نہیں کاٹی، ضرورت ہی نہیں پڑی، مٹھی سے زیادہ کئی بال ہیں میرے، تو میری نیچرل اتنی ہے. تو یہ میرا پہلا رجوع تھا جو میں نے داڑھی کے مسئلے میں اعلانیہ کیا، الحمدللہ. رجوع نمبر 2 وہ جہری نمازوں میں قرات کا ایشو تھا. وہ بھی آلموسٹ 10 سال پہلے میرا مسئلہ نمبر 84 ریکارڈ ہوا تھا فاتحہ خلف الامام سے متعلق. اس وقت بھی میں نے راستہ چھوڑا تھا. میں نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جب امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے اور پیچھے مقتدی کا سن لینا کافی ہے، ہم ان کی نماز کو بھی غلط نہیں کہتے، لیکن ہم امام کے پیچھے جہری نمازوں میں بھی قرات کریں گے، خواہ وہ وقفے نہ دیتا ہو تب بھی. اس سے پھر میں نے رجوع کیا کہ نہیں، جب وہ وقفے دے گا، جس طرح میں تو دیتا ہوں الحمدللہ، میں تو تینوں جہری نمازوں میں پچھلے آلموسٹ 7-8 سال سے امامت کروا رہا ہوں، میرے پیچھے سارے پڑھتے ہیں. ہم تو قیام اللیل میں بھی وقفہ دیتے ہیں سورہ فاتحہ کا. لیکن اگر کوئی جہری نمازوں میں وقفہ امام نہیں دے رہا تو آپ کا سن لینا کافی ہے. تو یہ میں نے اس پہ رجوع ریکارڈ کروایا اور اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز گواہ ہے، مجھے آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے. رجوع نمبر 3 میں نے کیا تھا رکوع میں رکعت ملنے کے حوالے سے، کہ رکوع میں جو رکعت ملنے کا ایشو ہے اس میں تفرد ہے صرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اور چند اہل حدیث کا. ادروائز اہل سنت کے چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک اور اہل تشیع بھی، یہ سب کے سب قائل ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. اور اس کیس میں وہ قیام کے اندر جو قرات ہے وہ ایکسپشن ہے، اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہوئی ہے، لیکن اس کی روٹین نہ بنائی جائے. اس کے حوالے سے میں نے دلائل ذکر کیے ہیں، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، نیو امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ، اس میں نے قرات کا ایشو بھی ڈسکس کیا اور رکوع میں رکعت ملنے کا. اور یہ صحابہ کرام کے فتووں کی بنیاد پہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو وہ رکوع میں ملا اور اس نے سلام پھیرنے کے بعد اپنی ایک رکعت مکمل کی، تو ابن مسعود نے اسے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تیری نماز مکمل ہو چکی ہے، رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. یہ سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. یعنی کوئی ذاتی فتوے نہیں ہے کسی بڑے عالم کے یا محدث کے یا فقیہ کے، یہ صحابہ کرام کا فتویٰ ہے. تو میں نے اس پہ رجوع کیا کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. مجھے تو اللہ کا شکر ہے اس تکلیف سے گزرنا ہی نہیں پڑتا. میں تو 5 نمازوں میں امامت کرتا ہوں، اور اس سے پہلے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جماعت قائم ہونے سے پہلے ہی مسجد میں ہوں، لہذا مجھے اس تکلیف سے گزرنا نہیں پڑتا. رجوع نمبر 4 میں نے کیا تھا وہ باپا جانی کے حوالے سے. میرے ایک دوست نے مجھے کہا جی میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی چپل الٹی ہو جائے، یعنی اس کا تلوا آسمان کی طرف ہو جائے، تو آپ نے وہ چپل سیدھی نہیں کرنی. تو میں بھی جناب پھر بغیر ٹکٹ کے ان کے اوپر چڑھ دوڑا، ویڈیو ریکارڈ کروا دی. وہ جب ویڈیو 4-4.5 لاکھ پہ پہنچ گئی، اور مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جناب
انہوں نے تو ویڈیو میں بالکل الٹ بات کی ہوئی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی بات انہوں نے کی ہوئی ہے. پھر میں نے اس دوست کے ساتھ جو تو کی وہ کی. اس کے بعد پھر میں نے نہ اس سے پہلے کوئی واقعہ ایسا رپورٹ ہوا ہے نہ اس کے بعد، جب تک میں خود دیکھ نہ لوں، پوری تسلی نہ کر لوں، میں کوئی رائے قائم نہیں کرتا. اسی لیے میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں بناتا کہ بعد میں ٹویٹس جو ہیں وہ جس ملک میں ISPR کے DG کو اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کرنی پڑ جائیں تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. تو مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کے تو رجوع ریکارڈ کراتا رہوں، پہلے تھوڑے کٹے میں کھولے انہیں ایک اور کھول لوا. اس لیے میں بڑی تسلی کے ساتھ معاملات کو دیکھ کے کوئی رائے قائم کرتا ہوں. بہرحال واقعات سے آپ لرن کرتے ہیں. جیسا صحابہ کرام اگر غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر کے 70 صحابہ شہید نہ ہوتے، حضور کے داں شہید نہ ہوتے، تو صحابہ کرام کی ٹریننگ کیسے ہونی تھی؟ کل کو رومنز اور پرشینز کے خلاف اس طرح کی حکم عدولی افورڈ ہو سکتی تھی؟ کیا صحابہ سپر پاورز کا مقابلہ کر سکتے تھے اتنے لوز ڈسپلن کے ساتھ؟ اگر وہ غزوہ احد والی غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ نے 60 آیات میں انہیں ڈانٹ پلا کے ان کی اصلاح نہ کی ہوتی. تو ان واقعات سے آپ لرن کرتے ہیں. یہ اللہ کی ہمیشہ سنت رہی ہے. پھر میں نے اس کے اوپر وہ ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروائی، اس پہ رجوع بھی ریکارڈ کروایا اور معذرت کی میں نے. 5واں جو میرا رجوع تھا وہ 12 ربیع الاول کے روزے سے متعلق. آلموسٹ 8 سے میں نے 11 سال پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ 12 ربیع الاول کا آپ روزہ اگر رکھ لیں تو یہ جائز ہے. لیکن پھر بعد میں میری توجہ اس حوالے سے دلوائی گئی کہ سوموار کا روزہ تو ثابت ہے صحیح مسلم میں، نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں اور قرآن کے نزول کی خوشی میں، لیکن 12 ربیع الاول کا روزہ کہیں پہ رپورٹ نہیں ہوا. تو میں نے اس پہ پھر اپنا رجوع ریکارڈ کروایا تھا کہ 12 ربیع الاول کا روزہ آپ نہیں رکھیں گے، آپ نے میلاد کی خوشی منانی ہے. تو صحیح مسلم میں جو آیا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پیر کا ہی روزہ رکھیں گے، 12 ربیع الاول کا روزہ نہ رکھیں. رجوع نمبر 6، آلموسٹ 8-9 مہینے پہلے میرے سامنے ایک پرچی آئی، وہ پڑھتے پڑھتے میں اختلاط کا شکار ہو گیا. یہ محدثین کے ہاں ایک ٹرم بولی جاتی ہے کہ دو چیزیں مکس ہو جانا. اگرچہ پڑھا آپ نے کچھ اور ہوتا ہے لیکن آپ کا دماغ کہیں اور گیا ہوتا ہے اس وقت، اس سے ملتی جلتی کسی بات کے ساتھ وہ مکس ہو جاتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں امام بخاری امام مسلم کو بھی اختلاط لگا ہے کئی معاملات میں، اور وہ آج تک کتابوں میں ہے. راویوں کے ناموں میں ان کو اختلاط لگ گیا، بعد کے لوگوں نے بتایا نہیں یہ امام بخاری نے راوی کا نام غلط لکھ دیا، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. وہ اختلاط اس طرح ہوا کہ مجھے ایک پرچی کسی نے بھیجی کہ جی وہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. تو میں نے اس وقت کہہ دیا کہ یہ تو پاپا جانی نے کہا ہے. اچھا میرے دماغ میں یہ تھا جو ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا تھا، چونکہ میں بھی دعوت اسلامی میں رہا، کہ جی زیادہ ہنسنے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے اور مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے. یہ ساری وہ جھوٹی روایتیں ہیں جو گھڑی گئی ہیں. لیکن یہ جو الفاظ ہے نا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، اس میں بھی جتنی روایتیں ہیں وہ کمزور درجے کی ہیں. ایک روایت جامع ترمذی سنن ابن ماجہ میں حسن درجے تک پہنچتی ہے، لیکن بہرحال وہ روایت تو موجود ہے. تو وہ بعد میں مجھے کسی نے پرچی لکھ کے بھیجی کہ جی اس طرح روایت موجود ہے. میں نے جب چیک کی تو میں نے پھر 2-3 مختلف ویڈیوز کے اندر اس کے حوالے سے رجوع ریکارڈ کروایا کہ یہ مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اور وہ اختلاط ہو جاتا ہے کسی بندے کو. رجوع نمبر 7، 8 سے آلموسٹ 6 سال پہلے میں نے ایک جو ہماری مجلس چلا کرتی تھی نا، ان مجالس میں میں نے ایک ویڈیو میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری کی، سورۃ النساء کی آیت کے کانٹیکسٹ میں شان نزول کے طور پر. اور اب وہ حدیث کے قرائن بتا رہے تھے کہ میں نے رزلٹ تو بالکل ٹھیک نکال لیا، لیکن وہ رزلٹ درست نہیں تھا. نبی علیہ السلام کے جو پھوپھی ذات تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک شخص کے ساتھ جھگڑا ہوا. پانی لگانے کے کانٹیکسٹ میں باغ کو پانی لگایا جاتا تھا نا، تو آج کل بھی آپ کو پتا ہے گاؤں ایریا میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں پانی کی، وہ جو نکالی ہوتی ہیں نالیاں ان کے اوپر. جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے پورے شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں کر دیا. اس شخص نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں یہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے نا، اسی لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا.
اب ظاہر ہے کہ یہ تو سیدھی سیدھی منافقانہ اپروچ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. پھر اس پہ ترا یہ کہ اس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے کہ جب تک اپنے ہر فیصلے میں اے اللہ کے نبی آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں، اور پھر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اس فیصلے پہ. صرف اوپر اوپر سے نہیں ماننا کہ چلو جی ریٹ آف دی گورنمنٹ کو مانتے ہوئے یا قانون کی حکمرانی کو مانتے ہوئے میں کر لیتا ہوں لیکن وہی میرے نہ زیادتی ہے. نہیں، رسول اللہ کے کیس میں آپ دل میں بھی اگر خیال لے کر آئے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایمان سے فارغ. یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پہ، تو میرا رزلٹ بالکل جینون تھا. میں نے کہا کہ وہ منافق تھا. اب جب میں نے بولا یہ منافق تھا تو قرائن کے مطابق تھا. جس طرح بخاری مسلم ہے کہ ابن ابی بلتہ نے جب نبی اسلام کی مخبری کر دی تو حضرت عمر نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کا گلا کاٹ دوں کہ جس نے نبی کا راز لیک کیا. تو آپ نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو، بدری صاحب کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف ہے. ایٹیچیوڈ منافقانہ تھا اس کا، لیکن تھا وہ بدری صاحب ہی، دنیا سے مغلوب ہو گیا. اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے علم کی بنیاد پہ کسی صحابی کو بھی کافر کہہ لیتا ہے نا تو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لوٹے گا. جو یہ مجھے کہہ رہے تھے انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر کو کافر کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا. جی، جو اپنے علم کی بنیاد پہ کہتا ہے اس تک بات یہ پہنچی ہے وہ تو کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر انجینئر صاحب حضرت ابوبکر کو تو چھوڑ دیں، میں تو اپنے مخالفین علماء کو بھی اگر کافر کہتا ہوں نا تو میں کافر ہو جاؤں گا. میرا معاملہ الگ ہے. اور یہ بات امام بخاری نے لکھی بھی صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ میں اس حدیث کو، ابن ابی بلتہ والی حدیث کو. لیکن بیچاروں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ سارا کچھ ہمارے اوپر امتحان آنا ہے کہ تمام علمی بحثیں جو کتابوں میں تھیں وہ عوام میں آ جائیں گی. تو میں نے تو اپنی جگہ بالکل جینون بات کی. تو ایک ہفتے کے بعد ایک سٹوڈنٹ ہمارے آئے، انہوں نے وہ پبلک سیشن جو تھا مجلس ریکارڈ ہونے سے پہلے ہی مجھے کہا کہ جی علی بھائی آپ نے جو بیان کیا وہ تو منافق نہیں تھا. میں نے کہا نہیں وہ منافق تھا، وہ قرآن میں آیات نازل ہوئی ہیں کہ تم مومن نہیں ہو سکتے. تو قرآن نے اسی کو منافق کہا ہوا ہے نا، بالکل قرآن تو یہی بتا رہے ہیں نا، اس موقع پہ نازل ہوئی ہے. اس نے کہا نہیں جی اس کا ایک طریق بخاری میں دوسری جگہ ہے، اس میں الفاظ ہے ایک انصاری صحابی. میں نے کہا اچھا. اس نے کہا یہ حدیث کا نمبر ہے. میں نے کھول کے دیکھا. اب بھی میں تعویل کر سکتا تھا کہ صحابی وہ قانوناً تھا، وہ تو عبداللہ ابن ابی کو بھی حضور نے صحابی کہا ہے. لیکن میں نے کہا نہیں یار یہ بہت دور کی بات ہو جائے گی. جب یہ لکھا ہے نا انصاری صحابی تو پھر ہم ابن ابی بلتہ والا حکم ہی لگائیں گے. جس طرح حضرت عمر نے اس کو بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا، اگر بدری صحابی کو حضرت عمر منافق کہہ دیں، اتنے بڑے صحابی، تو میں تو شاہی کوئی نہیں. اور میں جس انصاری کو کہہ رہا ہوں وہ ابن ابی بلتہ کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں. تو میں نے اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیا. اس طرح اینالوجی کا فرق بعض اوقات لگ جاتا ہے. تو یہ میرا وہ رجوع تھا، رجوع نمبر 7. اسی کی آپ ایکسٹینشن کر لیں. یہ جو پچھلے ہفتے ہماری ایک پوسٹ بھی اپلوڈ ہوئی تھی، رجوع نمبر 8 کہہ لیں اسے، وہ حرمت والے رشتوں سے متعلق. کیونکہ اس کے ساتھ ہی آپ اس کو جوڑیں گے تو آپ کو پھر اینالوجی بنانے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ اینالوجی صحابہ کرام سے بھی مس ہینڈلنگ ہو جاتی تھی. وہ حرمت والے جو رشتے رپورٹ ہوئے ہیں نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر، ان کے کانٹیکسٹ میں میں نے بیان کیا تھا. مجھے پرچی آئی تو میں نے وہ پرچی پڑھی. اس میں تھا کہ کیا بھتیجی اور بھانجی کی جو آگے سے اولاد ہے اس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے. اور میں نے قیاس کیا کہ خالہ اور پھوپھی کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن خالہ اور پھوپھی کی اولاد کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ الگ ہے. تو میں نے اینالوجی اسی طریقے سے بنائی جس طرح کہ حضرت عمر نے اینالوجی بنا لی تھی ابن ابی بلتہ کو منافق کہنے کی، یا مجھ سے مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی ایک انصاری صحابی کو منافق کہنے کی، کیونکہ اس نے رسول اللہ کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا اور کتنا گستاخانہ جملہ بولا کہ یہ آپ کے پھوپھی کا لڑکا ہے اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے. مجھے بتائیں اس سے زیادہ توہین ہو سکتی ہے؟ تو میں نے اپنی جگہ وہ اینالوجی بنائی. پھر کیا ہوا کہ اسی ویک کے اندر، حالانکہ اتوار تو آ جانی تھی، میں نے اتوار کو بولنا تھا، لیکن مجھے منڈے یا ٹیوزڈے کو کاشف بھائی ہیں ہمارے فیصل آباد میں، مولانا اسحاق صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ڈیسنٹ آدمی ہیں، انہوں نے مجھے کال کی کوئی دن 11 بجے. مجھے کہنے لگے کہ اس طرح آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے تو آپ نا اس کے اوپر تحقیق کریں، کیونکہ میں نے مختلف علماء سے پوچھا تو سارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھتیجی اور بھانجی کی اولاد بھی اپنی بیٹی کی اولاد میں داخل ہے،
میں نے کہا کوئی دلیل دی ہے؟ انہوں نے کہتے ہیں دلیل تو نہیں دی ہے لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے. میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ خالہ اور پھوپھی بھی تو محرم رشتے ہیں اور ان کی اولاد آگے سے آپ کے لیے نامحرم ہے اور آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں. تو ان کا یار میں نے تو اس طرف سوچا نہیں, واقعی ادھر تو یہ انالوجی بنتی ہے تو ادھر یہ کیوں بنتی ہے؟ تو میں نے کہا اس پہ کوئی دلیل, کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہے تو مجھے بتائیں, میں انشاءاللہ نا اس پہ رجوع ریکارڈ کروا دوں گا. کہتے ہیں پھر مجھے ٹائم دے. پھر انہوں نے مختلف علماء سے رابطہ کیا اور انہی میں سے ایک عالم دین تھے دیوبند مکتب کے, مولانا اسحاق صاحب کے وہ بڑے چاہنے والے اور ان کے اسٹوڈنٹس میں سے, ان کی آڈیو ریکارڈنگ انہوں نے مجھے واٹس ایپ کی اکیڈمی کے نمبر پہ, میں تو آپ کو پتا واٹس ایپ یوز ہی نہیں کرتا, اور مجھے انہوں نے ٹیکسٹ کیا کہ وہ آپ واٹس ایپ سن لیں. تو اس دوران پیرلل میں نے مختلف علماء کے ساتھ رابطہ کیا. کسی عالم نے بھی مجھے کوئی آیت حدیث پیش نہیں کی, کیونکہ اس طرف کسی کا پہلے دھیان اس طرح گیا نہیں ہوا تھا. ساروں نے کہا جی ہمیں ٹائم دے. میں نے کہا ٹائم لے. پھر میں نے مکتبۃ الشاملہ میں خود سرچ کیا, میں نے تفسیر ابن کثیر کھولی اور بڑی تفسیریں کھولی, کسی میں یہ ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا. میں نے کہا یار یہ اتنی حیران کن بات ہے, اس کو ڈسکس تو کریں ہاں یا نہ. میں دور دراز کی تفسیر میں نا مجھے یہ ملا, بعض لوگوں نے آگے لکھ دیا کہ بھتیجی اور بھانجی کی جو اولاد ہے نا وہ بھی بھتیجی اور بھانجی کے حکم میں ہی داخل ہوگی, اور ساتھ لکھا ہوا اس پر اجماع ہے. یعنی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے, یہ نسل در نسل مسلمانوں نے اجماع سے اس آیت کی تفسیر یہی سمجھی ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں پھر مزید تحقیق میں پڑا. پھر میں نے کچھ شیعہ علماء سے رابطہ کیا, پاکستان کے بھی, عراق کے, ایران کے, وہ بھی سارے کھول کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا ہمارے ہاں بھی کوئی حدیث تو اس حوالے سے نہیں ملتی, یہ اجماع ہی چل رہا ہے اس کے اوپر. پھر مجھے کنفرم ہو گیا کہ اگر سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں اجماع چل رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اہل سنت کا تو منہج یہ ہے کہ قرآن, سنت, اجماع اور پھر اجتہاد اور قیاس. ویسے حنفی تو پہلے نمبر پہ قیاس اور اجتہاد مانتے ہیں, قرآن و سنت تو ان کے آگے شاہی کوئی نہیں, لیکن ہم تو پتہ ہے سنی منہج پہ ہیں, سنی فرقے میں نہیں ہے. تو پھر میں نے پوری تسلی کرنے کے بعد آپ نے دیکھا اس پوسٹ پہ لکھا اور میں نے پوری اس کی دلیل لکھی کہ جس طرح خالہ اور پھوپھی اگرچہ محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کے لیے حلال ہے, یہ انالوجی آپ کی بھتیجی اور بھانجی پہ نہیں لگے گی. اگرچہ بھتیجی اور بھانجی محرم رشتے ہیں لیکن ان کی اولاد آپ کی اپنی سگی اولاد کی طرح کاؤنٹ ہوگی, حالانکہ وہ سگی اولاد نہیں ہے, وہ آپ کے بھائی کی اولاد ہے. تو لیکن چونکہ اس پہ اجماع تھا تو میں نے لکھا اس پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے, اور جب اجماع ہو کسی بات کے اوپر پھر قیاس اور اجتہاد پیچھے رہ جاتا ہے. تو میں نے اتوار کا انتظار بھی نہیں کیا, ایک پوسٹ بنائی اور دیکھیں پوسٹ پہ کیا لکھا ہوا تھا, رجوع, توبہ اور کلیریفیکیشن. ان کی تو موت ہے یہ توبہ کا لفظ لکھ دیں, انہوں نے تو چشتی رسول اللہ, اشرفی رسول اللہ سے توبہ نہیں کی ہوئی ہے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کے ساتھ. تو میں نے اس پہ توبہ کا لفظ بھی لکھا, اور پھر بعض لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے کہ اس پہ ویڈیو بنائے. میں نے کہا انشاءاللہ ویڈیو میں کلیریفیکیشن دے دوں گا. اور دیکھیں اس شر میں سے کتنا بڑا خیر نکلا کہ میں نے وہ سارے کے سارے رجوع جو 15 سالوں میں تھے وہ ایک جگہ جمع آج کر رہا ہوں. اس کی برکت سے یہ فائدہ ہوتا ہے نا. یہ 8 مکمل ہو گئے جی رجوع, اور اب رجوع نمبر 9, اور وہ رجوع نمبر 9 حال ہی میں تازہ میں نے کیا ہے کہ مزارات پہ آپ جا سکتے ہیں. میں شروع دن سے مخالف تھا کہ قبروں پہ جانا ہے, جو مسلم میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے, یہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہیں. اور میں نے کہا تھا یہ مزار جو ہے نا یہ رسول اللہ کی نافرمانی میں بنائے گئے ہیں. نبی اسلام کی حدیث ہے مسلم ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, ان پہ عمارت بنانے سے, ان پہ بیٹھنے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے, ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسی سال میں نے اس پہ رجوع کیا ہے. ویسے ہے ہی رجوع خطرناک ہے, خطرناک سے بھی اگلا ورژن. میں نے کہا تھا آپ مزار پہ بھی جا سکتے ہیں, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ نے مزار پہ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں اور بلند آواز سے کہنا ہے کہ اے اللہ یہاں جو بابا دفن ہے اس کے اگلے پچھلے گناہ جو یہ اپنی زندگی میں چھپ چھپ کے کرتا رہا گناہ یا لوگوں کے سامنے کرتا رہا, چھوٹے گناہ اس کے بڑے گناہ معاف کر دے. اور آمین بھی اونچی آواز سے کہنا ہے. اور پھر کہنا ہے اے اللہ اس بزرگ کی قبر پہ کیڑے نہ پڑے, اے اللہ اس پہ سام مسلط نہ ہو, اے اللہ اس بزرگ کو قبر میں عذاب نہ دیا جائے.
ویسے اینی دعاؤں تو پہلے پہلے تسی بھی بزرگوں کو پہنچ جاؤ گے. تو ظاہر ہے یہ تو پھر نہ جانے والی بات ہوئی نا. تو اس شرط کے ساتھ میں نے کہا تھا کیونکہ آپ وہاں اعلان حق بلند کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے تو آپ جائیں. ویسے قبرستان روزانہ جائیں, لیکن مزارات تو اڈے بنے ہوئے ہیں شرک کے, اڈے بنے ہوئے ہیں رسول اللہ کی نافرمانی کے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہاں جانے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر جانا ہے تو تبلیغ کے لیے آپ جا سکتے ہیں, جس طرح نبی الاسلام بھی مشرکین عرب کے خیموں میں توحید کی دعوت دیتے تھے حج کے موقع کے اوپر, تو وہ آپ جا سکتے ہیں. تو یہ میرا رجوع نمبر 9 تھا. اور رجوع نمبر 10 جو میں نے بڑی مشکل سے کیا, جو میرے لیے بڑی تکلیف دہ چیز تھی, لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ جب بہت زیادہ اختلاف کھڑا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر رجوع کرنا پڑتا ہے. وہ آلموسٹ 8 سے 4 سال پہلے میں نے یا 3 سال پہلے کیا, اور وہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کو اجتہادی غلطی کہنا. اس سے میں نے رجوع کیا کہ ان کی غلطی اجتہادی نہیں تھی بلکہ وہ جان بوجھ کر تھی, اور احادیث اور آیات اسی پر گواہ ہے کہ ان کی غلطی کو کسی صورت اجتہادی نہیں کہا جا سکتا. زیادہ سے زیادہ ان کی غلطی اجتہادی قتل عمار سے پہلے پہلے کنسیڈر ہو سکتی ہے. قتل عمار کے بعد جب ان کے اپنے ساتھیوں میں سے بھی کئی لوگوں نے توبہ کر لی اور انہیں آ کے سمجھایا, اس کے باوجود وہ اپنی غلطی پر اڑے رہے, اب اسے اجتہادی نہیں کہا جا سکتا. اور اس پہ میرا تفرد نہیں ہے. جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے نا سنیت کے, ان کے بڑے بابوں نے یہ لکھا ہوا ہے, اور یہ کتنے منافق ہیں عملاً کہ ان بابوں کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے اور میرا نام بغیر لانتوں کے نہیں لیتے. تو جڑے بڑھو نہ ہونا بابے نو پڑھو اور کہو کہ او رافضی سن. وہ اگر رافضی ہیں تو ان کی اپنی سنیت فارغ ہو جائے گی. تو آلموسٹ 3-4 سال پہلے آپ کو پتا ہے کہ ایک شیعہ کے جلوس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعنت کی, جس کو میں نے کنڈیم کیا, اور اس کانٹیکسٹ میں میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی کہ صحابہ کرام کو گالی دینا حرام ہے. اس میں نے سب و شتم والی ساری روایتیں ڈسکس کی, اور ایک اور ویڈیو اسی دوران میں نے ریکارڈ کرائی جس میں نے اجتہادی غلطی والے معاملے میں رجوع کیا, اور اس کا عنوان تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 اہل سنت کے اماموں کے اقوال کی روشنی میں. یہ میری یعنی بہترین ویڈیوز میں سے, جس میں نے پرانے سارے بزرگوں کے اقوال اس حوالے سے بتائے, اور ان میں نے ان کے حنفیوں کے بڑے بزرگوں کا حوالہ بھی دیا تھا. ملا علی قاری کا, ملا علی قاری 1014 ہجری میں فوت ہوئے. ان سے بڑا کوئی حنفیوں کا امام نہیں ہے. یہ چند بڑے اماموں میں سے ہیں امام حنیفہ کے بعد اس امت میں جن کے اوپر پوری حنفیت کھڑی ہوئی ہے, اور یہ کوئی لوکل امام نہیں. ملا سے مراد ملا عمر کی کوئی رشتہ داری نہ سمجھیے گا. یہ ملا علی قاری پوری دنیا میں اتھارٹی مانا جاتا ہے حنفیوں کے ہاں, کیونکہ اس نے مشکات المصابی کی شرح لکھی مرقہ, اور اس شرح میں چونکہ مشکات المصابی تو احادیث کا مجموعہ ہے اور پوری فقہ حنفی کی موت ہے حدیثیں ڈسکس کرنا, تو اسے ایک شرح لکھنی پڑی فقہ حنفی کو ثابت کرنے کے لیے حدیثوں کے خلاف. تو کوئی بڑا بندہ ہی چاہیے تھا نا جو ہر حدیث کو کاؤنٹر کر کے کہتا نہیں ہمارا امام صحیح کہہ رہا ہے, یہ حدیث غلط ہے. تو اس کے لیے ایک امام لانچ ہوا ملا علی قاری, جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے امام اور حنفیوں کے بڑے امام, اور بریلوی دیوبندی کی تقسیم سے پہلے کے ہیں. وہ ملا علی قاری نے مرقہ لکھی, اور اس میں جب حدیث آئی نا 5878 قتل عمار والی حدیث, تو اس میں انہوں نے کچھ جملے لکھے, اور اب یہ اردو ترجمے کے ساتھ تو اب انہوں نے شائع کیے دیوبندیوں نے. میں تو بہت پہلے اپنے پمفلٹ کربلا بارے میں اسے ڈال چکا تھا. انہوں نے جو جو جملے لکھے ہیں نا, میری ویڈیوز تو اس کے سامنے شائع کوئی نہیں. انہوں نے پہلا جملہ لکھا اس میں کہ حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ خلیفہ وقت علی ابن ابی طالب کی بیعت کر لیتے, یعنی انہوں نے واجبیت کا ترک کیا. جو مسلم میں آتا ہے جو بغیر امام کے بیعت کے مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. وہ ساری حدیثوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان پہ واجب تھا کہ اپنے امام کو پہچانتے. نمبر 2, دنیا کی منفعت کے لیے خلافت کے حصول کے لیے اپنی خواہش کو ترک کر دیتے. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ جو حضرت علی کے خلاف وہ لڑے, وہ کوئی قصاص عثمان کا چکر نہیں تھا, بلکہ وہ خود خلیفہ بننا چاہتے تھے. دیکھ لو, یعنی ایک بندہ اندر تک وڑ گیا ہے, وہ دل دیکھ اور فتویٰ لگا رہا ہے. اچھا,
नंबर 3, वो बातिन में बागी थे, लेकिन जाहिरन खूने उस्मान को उन्होंने अपनी ढाल बनाया हुआ था लोगों को दिखाने के लिए। ऐ भी नाम लिखा है, जैसे यहां पे पॉलिटिशियंस करते हैं ना, सामने कोई और रीजन रखते हैं और पीछे कुछ और होता है। तो उन्होंने कहा कि अंदर से वो बागी थे, वो हजरत अली को खलीफा ही नहीं मानना चाहते थे। पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने हजरत उस्मान की शहादत और किसास को अपनी ढाल बनाया हुआ था लोगों को दिखाने के लिए। आप जरा ये जुमलों के ऊपर गौर करें। नंबर 4, उन्होंने कहा कि कत्ले अम्मार वाली हदीस तख्तुल फिअतुल बागिया 2812 2812 2812 ये मेरी बोतल उते लिखे है। अच्छा, कत्ले अम्मार वाली हदीस हजरत मुआविया की छुपी हुई बगावत को जाहिर कर देती है। ये चौथा फिक्र। और 5वां उन्होंने लिखा कि हजरत मुआविया के अमल ने कुरान और सुन्नत दोनों को पीठ के पीछे डाल दिया, यानी बजाय उन्होंने कुरान और सुन्नत पे अमल करने के, उन्होंने अपने उस नफ्स की पैरवी करते हुए ये सब कुछ किया। मुझे बताएं, इसके बाद कोई जुमला रह गया कि कोई बोलते? फिर पता क्या उन्होंने एंड पे कहा, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी जुबानें बंद रखें। हां, यही तो हम कह रहे हैं कि हम इससे हल्की बातें करके और डायरेक्ट हदीसें बयान करके अपनी जुबानें बंद किए हुए हैं, और मुल्ला अली कारी ये सारे फतवे बयान करके भी कह रहे हैं जुबान हमें बंद रखनी चाहिए। यानी मुल्ला अली कारी अल मुतवफ़ा 1014 हिजरी, यकीन करें मैं तो इसके बाद उन्हें दिल से कहता हूं रहिमहुल्लाह। हां, उन्होंने बता दिया कि यह सारा इख्तिलाफ करना कोई राफजियत नहीं है। और दूसरा फतवा मुल्ला अली कारी से भी बड़े इमाम जो उनसे भी पहले गुजरे, 855 हिजरी में फौत हुए, उन्होंने उम्दतुल कारी सही बुखारी की शरह लिखी, बदरुद्दीन आईनी। एक ही जमाने में 2 इमाम है। इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी लिखी, 852 हिजरी में फौत हुए, और 855 हिजरी में 3 साल के बाद उन्हीं के जमाने में थे फौत हुए बदरुद्दीन आईनी। उन्होंने बुखारी की शरह लिखी, और उन्होंने भी वही काम किया जो मिशकात की शरह लिखते हुए फिका हनफी को साबित करने के लिए जो मुल्ला अली कारी ने पापड़ बेले थे ना, वही पापड़ बुखारी के खिलाफ बेले बदरुद्दीन ऐनी ने अपनी फिका हनफी को साबित करने के लिए, क्योंकि बुखारी तो फिका हनफी के खिलाफ है। अच्छा, उन्होंने भी ये किया कि वो 7083 नंबर हदीस जो बुखारी में आती है ना, कि जब कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान पे तलवार उठाए तो दोनों जहन्नमी है, इसकी वो शरह लिखते हैं। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि वो एक ताबी जो है वो हजरत अली की हमायत में खड़े होते हैं, तो अबू बकरा सहाबी उन्हें रोकते हैं कि भाई मैंने रसूलुल्लाह से सुना था जब एक मुसलमान दूसरे पे तलवार उठाए तो दोनों जहन्नमी हैं। और फिर हमने नबी अलैहि सलाम से पूछा कि जो कत्ल हो जाए वो क्यों जहन्नमी है, कातिल तो जहन्नमी है। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया उस मकतूल ने भी तो अपने भाई के कत्ल का इरादा किया था, वो भाई कामयाब हो गया, लिहाजा दोनों ही जहन्नम में। इस हदीस को अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि हजरत अबू बकरा ने हजरत आयशा और हजरत अली की जंग के ऊपर फिट करके मतलब इसमें क्या रिजल्ट निकाला कि दोनों जन्मी है, तो गलती लगी उनको। इंजीनियर होते उनके साथ होता है इंजीनियर अबू बकरा, तो ये राफजी कह देते, लेकिन वो इंजीनियर नहीं थे ना, सिंपल साहबी थे, वो अबू बकरा कह दिया। अब ये इतनी खतरनाक बात थी, और ये बिल्कुल रद्दी की टोकरी में उनका फतवा फेंकने वाला है। ये हदीस इसके बारे में है ही नहीं है। ये हदीस उस सूरत में अप्लाई होगी जब कोई नाहक किसी के खिलाफ तलवार उठाए, कोई लिसानियत की बुनियाद पर लड़े। लेकिन जब सूरह अल हुजरात में आया कि जब मोमिनों का गिरोह बागी हो जाए उसके खिलाफ तलवार उठाओ जब तक कि वो तौबा ना कर ले, इसी के तहत हजरत अली ने जंगे जमल सिफीन और नहरवान लड़ी थी। हजरत अली से ज्यादा कोई कुरान नहीं जानता था। यह हदीस हजरत अली पे नहीं फिट होती थी ना हजरत आयशा पे। हजरत अली ने जंग बिल्कुल हक के ऊपर की। इसके ऊपर खैर मैं अलग से कई एक वीडियोस मेरी रिकॉर्डेड है। बहरहाल ये जो हदीस है ना 7083, इसके कॉन्टेक्स्ट में बदरुद्दीन ऐनी ने लिखा कि अलामा किरमानी तो कहते हैं कि हजरत मुआविया को 1 अजर मिलेगा और हजरत अली को 2 अजर मिलेंगे, क्योंकि हजरत अली हक पे थे और दोनों मुजतहिद थे। तो बदरुद्दीन ऐनी पता क्या लिखते हैं, वो कहते हैं मैं कहता हूं कि हजरत मुआविया को 1 अजर कैसे मिलेगा जबकि उन तक कत्ले अम्मार वाली हदीस पहुंच चुकी थी। सरकार 2812 सारे ने घाटे फिट होई जे देख लो, मुल्ला अली कारी मुतासर हुआ 2812 तो ताई उन्हें क्या ना
5878 نمبر حدیث. اچھا بدرالدین عینی بھی کہتا بھی 2812 آ گئی ہے. ہوں اب یہ نہیں گل سی کیوں بنی ہے. ہاں یہ 2812 ایویں نہیں بوتل اتنے لکھی ہوئی ہے. دوسرا تھلے لکھا ہے فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن, ایویں لکھا ہے. اچھا تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا کہ جب قتل عمار والی حدیث موجود ہے اس کے بعد آپ کہیں کہ ان کو 1 اجر ملے گا. پھر اینڈ پہ انہوں نے جملہ بڑا سخت بولا. انہوں نے کہا کہ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دے برابر, بجائے اس کے کہ انہیں 1 اجر بھی ملے. اللہ تعالیٰ انہیں اگر بخش دینا ان کے لیے یہی لائف ٹائم اچیومنٹ ہے, اجر تو چھڑ دو. اچھا اب چونکہ وہ انجینئر بدرالدین عینی نہیں تھا لہذا وہ رافضی نہیں ہوا. سمجھ رہی آپ کو بات کی. اور یہ بات بالکل بدرالدین عینی کی درست ہے کیونکہ یہ حدیث غلط فٹ کر رہے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر حکمران وقت اجتہاد کرے, صحیح اجتہاد کرے تو 2 اجر ہے, غلط اجتہاد کرے تو 1 اجر. اور اس پہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ حاکم وقت کا اجتہاد, یعنی حضرت علی اگر جنگ جمل, صفین, نہروان نعوذ باللہ غلط بھی لڑتے 1 اجر مل جاتا پھر بھی. اور الحمدللہ انہوں نے بخاری مسلم کی روشنی میں صحیح لڑی ہے تو 2 اجر ہے. مخالف کے اجر کی تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی ہے. یعنی خلیفہ راشد کا باغی اور ان کے خلاف کھڑے ہونے والا شخص مجتہد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے پھر کہو کہ حضرت عثمان کے مخالفین جو تھے, وہ جو صحابہ تھے وہ بھی مجتہد تھے. جو منکرین زکات حضرت ابوبکر کے خلاف کھڑے ہوئے وہ مجتہد تھے. اللہ رسول آخرت کو تو مانتے تھے نا, صرف وہ کہتے تھے کہ ہم زکات نہیں دیں گے. اس طرح مطلب رزلٹ نکالے جاتے ہیں. صرف حضرت علی کی باری آتی ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیں پھر اللہ نے کتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑی ہے, نہ پچھلے چڈے نہ اگلے چڈے. ہاں علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ ہے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے تو یہ چیزیں تھیں. تو یہ میں نے پھر وہ فتوے, یہ میرے کربلا والا ریسرچ پیپر بھی آپ منگوا سکتے ہیں, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 200 احادیث ہیں اکثر بخاری مسلم سے. صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہمارا فون نمبر کھلا ہوتا ہے. نماز کی ٹائمنگ یا کوئی اور ایشو ہو جائے الگ بات, واٹس ایپ بھی اس پہ بنا ہوا ہے 032159000162. آپ کال کریں, فری آپ کے گھر ڈاک آئے گی. 12 کا پیکج, 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپرز, اس میں کربلا والا ریسرچ پیپر بھی ہے اور 8 مزید ہیں. صرف آپ کو TCS کا 500 روپیہ خرچہ دینا ہے, آپ کے گھر یہ فری جائے گا. ہم لاکھوں بانٹ چکے ہیں اللہ کے فضل سے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں مسلح اٹھاتا ہوں, نیچے سے سونے کی ایک ڈلی نکالی, عثمان بھائی کو دیتا ہوں, جا کے بیچتے ہیں, پھر 1,85,000 چھپوا لینا. کوئی مسئلہ نہیں. تو فری جاتا ہے. اور یہاں پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں پچھلے آلموسٹ 10-12 سال سے, اللہ کے فضل سے سب کو ہم ریسرچ پیپر فری دیتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی اینڈ میں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو وہ آپ منگوا کے پڑھیں. تو اس میں میں نے یہ ساری چیزیں ایک مینیجیبل فارم میں جمع کی ہوئی ہیں. باقی میرے کئی ایک جو لیکچرز ہیں وہ اس کے اوپر گواہ ہیں. بہرحال اس کی برکت سے یہ ہو گیا کہ یہ میں نے سارے رجوع ایک جگہ جمع کر دیے جو عقائد اور نظریات کے اعتبار سے تھے. باقی میں نے آپ کو کہا کہ کسی روایت کے حوالے سے کوئی حکم ہے تو اس کے اوپر پھر یہی ہے کہ چونکہ اوریجنل ڈاکٹرن میری نہیں بدلتی, تو میں کسی روایت کے حوالے سے کوئی بات کر دوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اوریجنل ڈاکٹرن اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اس کی میں نے مثال آپ کو شروع میں بھی دے دی. اور بھی کئی ایک مثالیں موجود ہیں, وہ آپ کو ویڈیو سے پتہ چل جائیں گی. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ یہ میرے ایک ذمہ قرض تھا جو میں نے اپنی زندگی میں اتار کے اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں لے آیا ہوں تاکہ آپ کو ادھر ادھر بھاگنا نہ پڑے. کیونکہ جی دسو جی انجینئر صاحب نے کتنے رجوع کیتا ہے جی اس گال تو وہ آپ یہ ایک ہی ویڈیو, اس کا ہم اردو میں بھی ٹائٹل رکھ دیں گے, انجینئر کے 10 رجوع یا جو بھی ایک آپٹیمل اس وقت اردو میں بنے گا وہ انشاءاللہ ہم رکھ دیں گے تاکہ آپ کو اس حوالے سے آسانی ہو جائے. ہمارا یہ جو آج کا پبلک سیشن نمبر 94 ہے بمطابق 14 مئی 2023, اللہ کے فضل سے یہ بھی ریکارڈنگ ہوگی. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.